السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج عالم برزخ کی زندگی کا چھٹا حصہ سماعت فرمائیں۔ پچھلے حصے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام اعراف ہے۔ اس پہاڑ کے بلند حصے پر سارے نبی موجود ہوں گے، اور اسی جگہ ہر امت کے نجات یافتہ لوگ بھی موجود ہوں گے، اور اسی جگہ سے نجات یافتہ امت جنت جائے گی۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور ایک ایک کر کے تمام نبیوں کی امت کے مقامات سے گزرے جا رہے تھے۔ اس وقت ہر جگہ بہت کم لوگ موجود تھے، تو میں نے صالح سے کہا شاید ابھی تمام لوگ نہیں آئے ہیں، تو صالح نے جواب دیا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، دیگر نبیوں کی امت میں سے نجات یافتہ لوگ ہیں ہی بہت کم، زیادہ تر لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور سب سے زیادہ امت محمدیہ میں سے ہیں۔ یہ دونوں کیمپ ابھی تک نہیں آئے ہیں، لیکن اس وقت وہاں بھی لوگ زیادہ نہیں ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی آ جائیں گے۔ تو چلو اوپر چلتے ہیں، اس پہاڑ کا چکر تو بہت طویل ہو جائے گا۔ مجھے بلند مقامات پر چڑھنے کا ہمیشہ شوق رہا، لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی۔ یہ بظاہر بلند بالا اور آسمان تک اونچی تھی، مگر یہاں سے ہم زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چند منزل ہی اوپر کھڑے ہوں، جو نیچے سے ایک چوٹی سی لگ رہی تھی۔ وہ ہموار سطح مرتفع تھی، تاہم اس ہموار زمین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلند بالا قلعہ نما تعمیرات بنی ہوئی تھی، تاہم ان کے ارد گرد کوئی دیوار تھی اور نہ ان میں کوئی دروازہ موجود تھا، اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہاں ہر طرف شاہانہ انداز کے خادم موجود تھے، عالی شان تخت پر تاج پہنے ہوئے انتہائی باوقار ہستیاں بھی موجود تھیں۔ ان کے ارد گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشستوں پر براجمان تھے۔ تو میں نے صالح سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مختلف انبیاء کی عارضی قیام گاہیں ہیں، انہی کے بنا پر اس پہاڑ کو اعراف کہا جاتا ہے۔ تو تم تو جانتے ہو کہ اعراف کا مطلب بلندیوں کا مجموعہ ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، تخت پر بیٹھے ہوئے سارے انبیاء کرام اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگ ان کی امت کے شہداء اور صدیقین ہیں۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا، اور شہید وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے۔ اسی کے صلے میں یہ لوگ آج اس عزت سے ہمکنار ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ تم اس وقت کر رہے ہو۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میری ملاقات ہو سکے گی؟ تو صالح نے جواب دیا، سب سے ملنا تو بہت مشکل ہے، لیکن کچھ لوگوں سے ضرور مل سکتے ہیں۔ پھر ایک ایک کر کے خدا کے جلیل القدر پیغمبروں سے میری ملاقات کرانی شروع کی۔ وہ پیغمبر جو میرے لیے عظمتوں کا نشان تھے، میں ان سے مل رہا تھا۔
آدم علیہ الصلاۃ والسلام، نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ہود علیہ الصلاۃ والسلام، صالح علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طریقے سے اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور سب سے بڑھ کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے سب نے گلے لگا کر میری پیشانی پر بوسہ دے کر میرا استقبال کیا اور مجھے مبارکبادی دی۔ ان جلیل القدر ہستیوں سے کچھ گفتگو کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے، مگر مجھے دوران گفتگو یہ احساس ہوا تھا کہ سب لوگ ایک نوعیت کے تفکر میں مبتلا ہیں، یعنی ایک ہی قسم کی سوچ میں سارے انبیاء کرام پڑے ہوئے ہیں کہ راستے میں صالح سے میں نے ان کی وجہ پوچھی تو وہ بولا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس وقت حشر کے میدان میں کیا قیامت برپا ہے۔ اس وقت ہر نبی پریشان ہے کہ انسانیت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان انبیاء میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی امت عذاب الہی کا سامنا کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دے، مگر فی الحال اس کا کوئی امکان نہیں دکھ رہی ہے، اور ایسی کوئی دعا کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی کوئی اجازت ہے۔ لوگ سینکڑوں برس یہاں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور فی الحال حساب و کتاب شروع ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ تو میں نے چونک کر تعجب سے کہا کہ سینکڑوں برس کیا مطلب؟ ہمیں تو اندر آئے ہوئے بمشکل 1-2 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے۔ تو صالح نے جواب دیا، تو صالح نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا کہ یہ تم سمجھ رہے ہو، آج کا دن کامیاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے اور باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی سختی، مصیبت، پریشانی کا ایک بے حد طویل دن ہے۔ باہر صدیاں گزر گئی ہیں، مگر تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے۔ تو میں نے ان کی بات کو ہضم نہیں کر سکا، مگر ظاہر ہے کہ جس دنیا میں میں تھا وہاں یہ سب کچھ ممکن تھا، اور نہ جانے کتنی تعجب انگیز باتیں میرے سامنے آنے والی تھیں۔ صحابہ کرام اور مہاجرین و انصار حلقہ بنائے ادب و احترام سے بیٹھے تھے۔ امت محمدیہ کے اولین و آخرین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ شمع رسالت کے ان پروانوں کے بیچ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے تشریف فرما تھے۔ بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ یہاں بھی اسی قسم کی تفکر پھیلا ہوا تھا جسے میں پیچھے دیکھ آیا تھا، یعنی جسے میں پیچھے انبیاء کرام جس حالت میں، جس سوچ میں پڑے ہوئے تھے، اسی حالت میں یہاں بھی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں، ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے۔ صالح پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا کہ ہم پچھلی نشستوں پر براجمان ہو گئے، یہاں سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے صالح سے دریافت کیا
کہ حساب و کتاب کب شروع ہوگا؟ تو صالح نے جواب دیا کہ مجھے کیا معلوم، یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اس بات کی سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ صالح کی آواز میرے کان میں آئی کہ عبداللہ اٹھو، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ اس کی آواز پر میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے محبت کا آثار جھلک رہے تھے۔ اس سے قبل کہ صالح مزید کچھ کہتا تو انہوں نے نرم لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مرحبا مرحبا عبداللہ، میرا نام ابو بکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے تو میں پرجوش انداز میں ان سے بغل گیر ہو گیا، یعنی گلے ملا، اور معانقے کے بعد وہ مجھے لوگوں سے ذرا دور لے کر ایک نشست پر جا بیٹھے۔ میں نے بیٹھتے ہی ان سے دریافت کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب مل سکوں گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بارگاہ الہی میں شکر و دعا میں مصروف ہیں، تم ان سے بعد میں مل سکتے ہو، لیکن اس وقت بتانے کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی کہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں تم نے بھی ایک دعا کی تھی کہ تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کر وہاں کا احوال دیکھنا چاہتے تھے، تمہیں اس کی اجازت مل گئی۔ بس حساب و کتاب شروع ہی ہونے والا ہے، تم اس وقت تک لوگوں کے احوال دیکھ سکتے ہو۔ یہ پیغام دے کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے تأثرات ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھ کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ انہوں نے ہم سے عرض کیا کہ باہر بہت سخت ماحول ہے، صالح گرچہ تمہارے ساتھ ہوگا مگر پھر بھی تم یہ پیتے جاؤ، یہ مشروب تمہیں باہر کی پریشانی، آلام، مصیبت سب سے محفوظ کر دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس رکھا ایک سنہرے رنگ کا جگمگاتا ہوا ایک گلاس میری سمت بڑھا دیا تو میں نے دونوں ہاتھوں سے اس گلاس کو لپک لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس ہونٹوں سے لگتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں گرچہ بالکل پیاسا نہیں تھا اور نہ کسی تکلیف اور بے چینی میں تھا، مگر جو تسکین، جو خوشی، جو فرحت مجھے ملی وہ شاید صدیوں کے کسی پیاسے کو بھی پانی کا پہلا گھونٹ پینے پر نہیں ملتی ہوگی۔ اس مشروب کا ایک گھونٹ حلق سے اترتے ہی لذت، سیرابی، آسودگی، مٹھاس اور ٹھنڈک کے الفاظ
اپنے ایسے مفاہیم کے ساتھ مجھ پر واضح ہوئے جس کا تجربہ مجھے تو کیا کسی دوسرے انسان کو بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے حلق اور حلق سے سینے اور سینے سے معدے تک اترتا رہا اور میری رگ رگ کو سیرابی اور سرشاری کی کیفیت سے دوچار کرتا گیا۔ میرا دل تو چاہا کہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس ہی پی جاؤں، مگر جس ہستی کے سامنے بیٹھا تھا اس کا ادب اس میں مانع ہوا۔ میں نے آہستگی سے سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، یہ نئی زندگی اور یہ نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے، یہ جام کوثر ہے، اسے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاس تمہیں نہیں ستائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے سمجھ آ گیا کہ مجھ پر اس مشروب کا یہ غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا، کیونکہ یہ جنت کی نہر کوثر کا پانی تھا اور بلا شبہ ان تمام خصائص کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سنتا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ پچھلی دنیا کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی، ایک یہ کہ انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہو، اور دوسرے اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شے مل جائے، مگر جنت کی ہر شے اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے اور پیاسے شخص کو ہی مل سکتی ہے۔ اب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ پیاس، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا اور اس کی کوئی سیری ایسی نہیں ہوگی جو اسے گرانی اور بھاری پن میں مبتلا کر دے۔ الحمدللہ یہ باب بھی مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ ایک دوسرے ٹاپک کو لے کر میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک بھیجیں اور ان سے بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔